نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جلسے کا وقت ختم ہو چکا ہے، عصر کی نماز کا وقت آ چکا ہے۔ ابھی ہمارے محترم حضرت مولانا شکیل احمد صاحب مدد العالی بھی تشریف فرما ہے۔ اب کوئی تقریر کا تو ویسے وقت باقی نہیں۔ آپ کے اس مدرسے سے ماشاءاللہ 14 حافظ قرآن تیار ہوئے۔ بیٹا چپ رہو، جو بیٹھا ہے اسے بیٹھے رہنے دو، تم ان سے زیادہ شور مچانے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ اتنا تو وہ شور نہیں مچا رہے، وہ تو اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے مدرسے سے 14 حافظ قرآن تیار ہوئے۔ یہ کس لیے ہوئے؟ آپ حضرات جو بڑے شوق کے ساتھ یہاں بیٹھے علماء کی باتیں سن رہے ہیں، اس سننے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں آپ نے اپنا یہ وقت لگایا؟ صاف سی بات یہ ہے کہ مومن کے دل میں، ایمان والے کے دل میں ضروری ہوتا ہے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان آپ کی محبت سے دور ہو جائے تو ایمان اس کا خطرے میں آ گیا۔ تو ایمان کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو۔ لیکن یہ محبت کس طریقے سے آج ظاہر ہو؟ اگر اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، چلو ہم اپنے کو بتلا دیں کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اس لیے آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے سامنے موجود ہو، لیکن ان لوگوں کے بارے میں تو سوچو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنہوں نے میری زیارت نہیں کی، جنہوں نے میرے معجزات نہیں دیکھے، اور وہ میرے اوپر ایمان لائیں گے اور میرے سے محبت کریں گے تو ان کی محبت کا کتنا بڑا انداز ہوگا، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو ایمان والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا یہ ایک لازمی چیز ہے۔ اور محبت کتنی ہونی چاہیے؟ ایک انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہے، ایک انسان کو اپنے والدین سے محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان تمام کی محبت کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ اگر والدہ کی اولاد کی محبت دل میں زیادہ آ گئی اور نبی کی محبت دب گئی تو ایمان خطرے میں آ گیا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر والدین کی محبت زیادہ آ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دب گئی تو پھر بھی ایمان خطرے میں آ گیا۔ ضروری ہوتا ہے کہ ہر ایک سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت ہو۔ اب نبی ہمارے سامنے نہیں تو اب ہم محبت کا کیا طریقہ اختیار کریں؟ یہ ہمیں صحابہ ہی سے معلوم کرنا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کی جماعت کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے ہیں جیسے ستارے۔ ایک مسافر اگر چلتا ہے، چلتے ہوئے وہ راستہ بھٹک جاتا ہے تو اسے راستہ بتانے والا کون ہوگا؟ راستہ ظاہر ہے ستارے بتائیں گے، ستاروں کو دیکھیں گے، چاند کو دیکھیں گے، اس سے اندازہ لگائیں گے کہ ہمارا ملک ادھر ہے، ہمارا شہر ادھر ہے۔ تو صحابہ کی جماعت کو ستارے سمجھو۔ صحابہ کی جماعت سے ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ ہمیں یہ بھی تو معلوم ہو جائے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کیسے کریں۔ صرف زبان سے ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں بہت محبت ہے، یہ تو کوئی محبت کی دلیل نہیں ہوگی، یہ تو بات صرف زبان تک ہے۔ نہیں، محبت کا اظہار بدن کے ہر حصے سے ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جہاں آپ کی موجودگی میں محبت کو ظاہر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر غزوہ احد میں ہیں
تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن سے آپ کی حفاظت فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ بدن کے اوپر حضرت طلحہ کے اتنے تیر کے نشان لگ گئے کہ جنہیں گنا بھی نہیں جا سکتا، لیکن وہ اللہ کے نبی کی حفاظت فرماتے رہے۔ اگر اس زمانے کی صحابیہ عورتوں کا حال دیکھو تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ یہ ظاہر کرتی تھی اور دلیل سے پیش کرتی تھی کہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھے نبی سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ یہاں سے واپس لوٹ رہے تو ایک عورت کھڑی ہے، معلوم کر رہی ہے، ہر آنے والے سے معلوم کر رہی ہے کیا حال رہا میدان کا، ذرا سناؤ تو۔ آنے والے کہہ رہے ہیں تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ عورت کہتی ہے مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے نبی تو صحیح ہیں، اللہ کے نبی کے بدن کے اوپر تو کوئی زخم نہیں آیا۔ پھر آنے والوں نے بتلایا کہ تمہارا لڑکا بھی شہید ہو گیا، لیکن یہ عورت کہہ رہی ہے مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے نبی کے تو کوئی زخم نہیں آیا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صحیح سالم میں تشریف لا رہے ہیں تو اب یہ عورت خوشی میں جھوم اٹھی اور اس نے یہ کہا اگر میرا شوہر بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، میرا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی محفوظ ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں۔ میں یہ سمجھوں گی یہ میری اولاد، میرے میاں، یہ سب کے سب صحیح ہیں، یہ سب کے سب جنت میں جا چکے ہیں۔ یہ محبت کی چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں۔ اب آج کے زمانے میں ہم اللہ کے نبی کی زیارت نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی ہمارے سامنے نہیں، اب وہ بھی میدان نہیں جہاں اللہ کے نبی میدان میں ہوں اور ان کے بدن کے اوپر زخم آ رہے ہوں یا دشمن حملہ کر رہا ہو۔ اب اللہ کے نبی سے محبت کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کو دنیا میں ہر آدمی پہنچائے۔ یہ ہے اب ایمان کی محبت کی نشانی کہ اب آپ کے دل میں محبت ہے۔ جب آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو آپ کا کوئی پہلے سے مکان نہیں تھا۔ جس اونٹنی کے اوپر آپ بیٹھے تھے وہ اونٹنی چل رہی تھی اور ہر آدمی یہ تمنا کر رہا تھا کہ کاش اللہ کے نبی یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے۔ اگر یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ گئی تو میں ہی اونٹنی کے اوپر سے اللہ کے نبی کا سامان اتار لوں گا، پھر اللہ کے نبی کے مبارک قدم ہمارے گھر میں آ جائیں گے۔ اتفاقی بات اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب اونٹنی کی نکیل چھوڑو، ابھی اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں حکم ملے گا یہ وہیں جا کر کے بیٹھے گی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے اوپر جا کر کے یہ بیٹھ گئے، اٹھایا گیا، کچھ قدم چلے، پھر آ کر کے بیٹھ گئی، پھر اٹھایا، پھر آ کر کے بیٹھ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا چھوڑ دو، اس اونٹنی کو یہی حکم ملا ہے۔ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان ہے، مکان کے دو حصے ہیں، ایک اوپر کا ہے ایک نیچے کا ہے۔ محبت تو دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری کی، سوچا اللہ کے نبی اگر اوپر جائیں گے تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی، خود اوپر چلے گئے، نیچے کا مکان اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اتفاق اس بات ایک روز بارش ہوئی، چھٹ ٹپکی، چھٹ جو ٹپکی پانی ابو ایوب انصاری کے مکان میں بھرا تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا لحاف، اپنی چادریں وہ سب کی سب اتاری اور اس سے پانی کو صاف کیا۔ رات بھر چھٹکتے رہے لیکن اپنی تمام رضائیوں سے اس لیے پانی کو صاف کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ چھٹ ٹپک کر کے اس کے قطرے اللہ کے نبی کے کپڑوں کے اوپر گر جائیں اور اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف ہو۔ کتنی محبت ہے۔ لیکن اب دوسرا واقعہ دیکھیے ابو ایوب انصاری کا، جس وقت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری جہاد کے لیے میدان میں نکلے، ملک شام کے اندر جہاد میں شامل تھے، اتفاقاً موت کا وقت آ گیا تو ابو ایوب انصاری نے یہ کہا بھائی ایک کام کرنا، دیکھو میری لاش کو دشمن کے شہر کی طرف لے جانا اور وہاں تک لے جانا جہاں تک تم لے جا سکتے ہو اور وہاں لے جا کر کے مجھے دفن کر دینا۔ یہ اس لیے تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکوں کہ اس آپ کے خادم نے جہاں تک بھی اس کا بدن جا سکتا تھا وہاں تک اس دین کی آواز پہنچائی ہے۔
اب یہی ابو ایوب ہیں جو کہ مدینہ کے اندر اپنا مکان اللہ کے نبی کو دے رہے ہیں، اور یہی ابو ایوب ہیں جو اپنے چھت کو اپنی رضائیوں سے صاف کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے گھر چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میری قبر مدینہ میں ہو، یہ نہیں کہا کہ میری قبر جنت البقیع میں ہو، بلکہ ملک شام کے ایک گمنام کونے میں جا کر کے دفن ہو گئے۔ یہ تھا صحابہ کا حال۔ آج ہماری بھی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو کم سے کم اپنے گھروں میں تو اللہ کے نبی کی محبت کو لے آئے۔ اور اللہ کے نبی کی محبت کیسے ظاہر ہوگی؟ جتنے وہ طریقے ہماری زندگی میں آ رہے ہیں جو کہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھے، ان تمام طریقوں سے تو ہم نفرت کریں اور وہ طریقہ اپنے گھروں میں لائیں جو کہ اللہ کے نبی کو پسند تھا۔ یہ علماء کی جماعت بیٹھی ہے، ان سے معلوم کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر کے پانی پیا ہے؟ زندگی میں صرف ایک دفعہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ بھی اس وقت میں جب کہ کنویں کے پاس گندگی پڑی ہوئی تھی، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے مجبوری میں آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پی لیا ہے۔ کبھی آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیا۔ اور آج آپ اپنی تقریب میں دیکھو، اپنی شادیوں میں دیکھو، اپنے گھروں میں دیکھو، ایک رواج بنا لیا ہے ہم نے کھڑے ہو کر کے پانی پینے کا۔ کیا ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے؟ چلو آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جہاد میں جائیں، آپ سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنا خون کی قربانی دیں، لیکن آپ کم سے کم اپنی محبت کو تو ظاہر کرو۔ اللہ کے نبی کے طریقے ہمارے گھروں میں نہ جائیں۔